السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل المنی ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه۔ ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فيصلي فيه، وفي لفظه له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر جہاں منی لگی ہوتی تھی اس جگہ کو دھو ڈالتے، اور ابھی وہ جگہ خشک نہیں ہوئی ہوتی تھی اور میں اس کپڑے کے وہاں سے دھوئے جانے کے اثر کو دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ صحیح مسلم کی روایت میں دو مزید الفاظ بھی ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ ڈالا کرتی تھی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ خشک ہو جاتی تو میں اسے اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔ نجاست اور اس کے ازالے کے حوالے سے احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان احادیث مبارکہ جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے ان کو بیان کرتے ہوئے شرح کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ منی پاک ہے، اور اس کے ذیل میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی یہ روایات لے کر آئے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر منی لگ جاتی تھی تو اس کو دھو لیتے تھے، اور اگر وہ خشک ہو جاتی تو میں اس کو کھرچ دیتی تھی، اور اس کا اثر ابھی باقی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہے علماء کے درمیان یہ ایک معروف اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، اور دلائل ان کے بھی یہی حدیث مبارکہ سے۔ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ منی ناپاک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو دھو لیا کرتے تھے، تو دھونے کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے، اگر وہ پاک ہوتی تو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر اس طرح منی لگ جائے تو اس کو دھونی چاہیے، اور ایسے کپڑے میں نماز درست نہیں ہوگی جس پر منی لگی ہو اور اسے دھویا نہ گیا ہو۔ جبکہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دوسرے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ اس کی وضاحت ہے۔ دھونا اس لیے ہے تاکہ ظاہری طور پر اس کے آثار دیکھ کر کسی کو گھن نہ آئے یا وہ برا نہ لگے، تو اس لیے کپڑے کو دھو لیا ہے، اور یہ زیادہ طہارت کے قریب ہے۔ لیکن جب ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ وہ خشک ہو جاتی تھی تو میں اس کو کھرچ ڈالتی تھی، ایسے میں اگر وہ اس انداز میں جمی ہے کہ اس کا کھرچنا ممکن ہے تو کھرچ دینی چاہیے، اور اس کا جو اثر کپڑے پر باقی ہے اس کے ساتھ اللہ کے رسول نماز پڑھ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں۔ تو یہ ایک مشہور اختلاف ہے جس میں زیادہ قوی دلائل اس بات کی طرف ہی ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، اور اگر وہ ناپاک ہوتی یا پلید ہوتی تو جسم کے ساتھ اس کا لگنا یا کپڑے کے ساتھ لگنا اس میں بھی احتیاط ہوتی، جس طرح خون اور پیشاب وغیرہ سے ہے کہ اس کو کپڑے کے ساتھ حتی الامکان نہیں لگنے دینا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ایسی کوئی احتیاط ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، اور یہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً خود اس کو نجاست نہیں قرار دیا۔ کسی بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کے متعلق نجاست کا حکم آپ کی زبان سے موجود نہیں. آپ کا دھونا وہ زیادہ طہارت کے اقرب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھو لیتے تھے اور کبھی اس کو کھرچ کر اگر وہ خشک ہو جاتی تھی صاف کر دیا کرتے تھے. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مسائل کی وضاحت کے لیے بعض وہ باتیں بھی بیان کرنی ہوتی ہیں جو عموماً پردے کی، جیسے کہ یہ معاملہ عموماً پردے کا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں اور آپ کے عمل سے ہی شریعت واضح ہوگی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے گھریلو اور خانگی زندگی کے بھی بہت سے ایسے معاملات امت کے سامنے رکھے ہیں جو ویسے تو پردے کے ہیں، شرم و حیا کے ہیں، لیکن ان کے اندر امت کے لیے اپنے معاملات میں رہنمائی. اسی لیے امہات المومنین اپنی خانگی زندگی کے معاملات بھی صحابہ کرام کو سکھلاتی تھیں، صحابیات کو سکھلاتی تھی اور مسائل پوچھنے والوں کے سامنے واضح کر دیتی تھی، تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ غلط عمل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کر جائز اور حلال چیزوں کے اوپر آ جائے. یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی کا لگ جانا جماع سے ہے، اس لیے کہ یہ معروف ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا. نیند میں خواب کوئی ایسا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو احتلام ہو. تو آپ کی زندگی اور آپ کی جو حفاظت اللہ رب العزت نے ہر طرح سے کر رکھی تھی، اس میں اس قسم کے معاملات کا آپ کو جو ہے وہ درپیش نہیں ہوتے تھے. تو آپ کا جسم سے منی کا نکلنا وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے تھا. اس سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم ہوتے ہوئے انسان ضروری نہیں ہے کہ دخول کرنے کے بعد انزال جو ہے وہ اندر ہی کرے، رحم میں ہی کرے، بلکہ وہ انزال باہر بھی کر سکتا ہے. جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر اس کے اثرات موجود تھے. بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ازدواجی تعلق صرف اور صرف اولاد کی نیت سے ہی قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ازدواجی تعلق صرف استمتاع کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات بہت محل نظر ہے اور اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور عزل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دخول کرنے کے بعد اس نیت سے کہ اولاد نہ ہو باہر خارج ہو جائے. تو آپ سے پوچھا گیا عزل کے بارے میں تو آپ نے اس کی اجازت دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا لیکن یہ یاد رکھو کہ جس روح کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنا ہے اس نے آ کر رہنا. احتیاطی تدبیر سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ جس روح کو اللہ نے بھیجنا ہے اگر وہ آ جائے تو پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر وہ اختیار کی جا سکتی ہیں جو وقتی ہوں. احتیاطی تدابیر کے نام پر ایسا آپریشن یا کوئی ایسا ذریعہ جو مستقل طور پر خاتون کو یا مرد کو بانجھ کر دے وہ جائز اور حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ طبیب یہ بتائے کہ خاتون اگر اب حاملہ ہوئی تو اس کی زندگی کو حقیقی اور یقینی خطرات لاحق، یعنی ماں کی زندگی کو حقیقی اور یقینی خطرات لاحق ہو جائیں تو جو جان پہلے سے موجود ہے اس کی زندگی بچانا اولا ہے اس کے نسبت جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ صرف اس کے اندر ایک عذر موجود ہے. اس کے علاوہ مستقل طور پر نس بندی کروا دینا صرف اس لیے کہ جی ہمارا چلو 1 یا 2 بچے ہو گئے، اس کے علاوہ بس مزید کی ضرورت نہیں ہے، یا فگر خراب ہوتا ہے یا فلاں جو بھی ہمارے ہاں بہانے کیے جاتے ہیں، یہ اسلام نے ان کو روا نہیں رکھا. اور اسی کے ذیل میں اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کروا دینا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ سخت جرم ہے اور قرآن نے اس کو قتل قرار دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یعنی حمل ان کے گرا کر انسان ان کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے جو جان اللہ رب العزت کی طرف سے ماں کے رحم میں ڈال دی جائے اس کو قتل کرنا بغیر کسی مستقل اور واضح شرعی عذر کے، جس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر
ऑथेंटिफائی کرے کہ ہاں واقعتاً یہ شرعی عذر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے علاوہ حمل کا گرانا کسی صورت بھی جائز اور درست نہیں۔ ایک معاملہ اور بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن بہت زیادہ یہ بات اب پوچھی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر بے راہ روی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی ہے، یہ اس کے نتیجے ہیں۔ ایسی بچیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے اور وہ حاملہ ہو جائیں، اور خواہ وہ زنا بالجبر ہو یا بچی چھوٹی ہے اور اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کر دی، ایسے میں پوچھا جاتا ہے جی اب آپ اس بات کا بتلائیں کہ کیا اس کا حمل ضائع کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس مہینے میں 2-3 ایسے کیس آ رہے ہیں کہ جس میں مائیں ہمارے پاؤں پکڑتی ہیں کہ ہماری خاندان کی عزت رول جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، آپ بس کچھ نہ کچھ کریں، ہم آپ کے ہی ہاتھ میں ہماری عزت۔ ایسے معاملے میں ہمیں فتویٰ دیا جائے کیا ہم اس حمل کو ضائع کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ایسے میں بھی اس حمل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک جان کا قتل کرنا ہے، اور جو جان کسی کی غلطی کی وجہ سے ہی، کسی کے حرام کام کی وجہ سے اس دنیا میں آ گئی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور میں بڑے احترام کے ساتھ بزرگوں کو اور گھر کے اندر جو ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، ان کو صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا آنکھیں کھولیں۔ زیادہ تر کیسز میں معاملات جوائنٹ فیملیز میں رہنے والے قریبی رشتہ داروں کے ہیں۔ کزن ہے جی، بھائی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کزن ہے، بھائی ہے، خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، فلاں ہے جی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو قریبی دوستوں میں سے ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو دیگر بہن بھائیوں سے اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ یہ اسی لیے ہے کہ 10 سال کے بعد سگے بہن بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں رہنے کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے کل خدا نخواستہ اس قسم کے معاملات پیدا ہو جائیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا ناسور ہے۔ اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی تربیت دیں، ماؤں کو بھی تربیت کریں کہ انہوں نے بچوں پر نظر رکھنی ہے، کہ زیادہ تر وہ گھر پر ہوتی ہیں، اور بچوں کے بستر اور ان کے جو رہنے کے کمرے ہیں ان پر نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت ان قسم کی آفات اور بلیات سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔